مفتی صاحب، آپ کے لطیفوں اور قصوں کی کثرت، گستاخ سیاست دانوں کی بیجا تعریفیں اور قرآن والی غلطی پر کھل کر ندامت اور اعتراف نہ کرنا، ان چند باتوں پر عارفی نامہ کو آپ سے شدید بدگمانی ہے۔ آپ اعتراف یا وضاحت کچھ تو کریں۔ اچھا، ورنہ نور العارفین صاحب اپنا دم توڑ جائیں گے۔ توڑ دیں بھائی، نور العارفین صاحب جو بھی ہیں، جو توڑ سکتے ہیں توڑ دیں۔ کون سے گستاخ سیاست دان کی میں نے حمایت کی ہے بھائی؟ اور پہلی جملہ کیا تھا؟ قصوں اور کہانیاں۔ تو جو بھی قصے کہانی ہوتے ہیں کوئی سبق کے لیے ہوتے ہیں، بلا وجہ کوئی شو تو نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پہ۔ پورا 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، اس میں چند لطیفے آ جاتے ہیں جو کوئی موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو اچھا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ اور باقی جو بات ہے وہ قصے کیوں دوبارہ چھیڑ رہے ہیں؟ اس پہ پوری وضاحتی میں 1 گھنٹے کا کلپ بھی ریکارڈ کروا دیا میں نے، اور اس پہ پوری وضاحت دے دی، تو ختم ہو گئی بات۔ پھر بھی کسی کو چھیڑنا ہے تو چھیڑ دے۔ ابھی کوئی مولوی صاحب میرے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں ہر جمعے کو کہ یہ کافر ہو گیا، اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا۔ ہر پھر اگلے دن بیان ہوگا، اگلے جمعے میں پھر بیان، یہ کافر ہو گیا، اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا۔ قریب میں ہی ہے، ہماری کمیٹی والے پہنچ گئے اس کے پاس تفتیش کے لیے۔ یہ نہیں کہ اس کو منع کرنے، کمیٹی کے بعض لوگ منع کرنے نہیں، پوچھنے کے لیے کہ واقعی ہمارے امام سب کافر ہو گئے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کمیٹی کے چند جو 2-4 لوگ پہنچے تھے، سب نہیں، میں نے کہا تم کیوں اس کے پاس جا رہے ہو نالائق ہو؟ کہہ رہے نہیں وہ بھی مفتی ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ روحانی عامل ہے، وہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے، حقیقت ہے، وہ مفتی کہاں سے ہو گیا؟ اب اس کو تکلیف مجھ سے یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اس کو تکلیف میں ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، تو اس کو تو موقع چاہیے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا۔ اور میں نے کہا دوسری بات، اگر تم نے اس کے فتوے کو ماننا ہے تو تم سب کا نکاح تو ٹوٹ گیا۔ پھر وہ تو یہ کہہ رہا ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا رنڈوے ہو اس وقت، تو تم لوگ رنڈوے ہو۔ تو فتنہ فساد الگ چیز ہے، اصلاح الگ چیز ہے۔ تو سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کیا کرو، فساد کی کوشش مت کیا کرو۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرے، باقی جو گستاخ سیاست دانوں کی حمایت، تو بتاؤ نا کون گستاخ سیاست دان ہے جس کی میں نے حمایت کی ہے؟ اگر کوئی کسی اور گستاخ کے فتوے لگانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی کو جب چاہے گستاخ کہہ دے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ کیا پاکستان میں بے گناہ لوگوں کی قتل نہیں ہوئے اسی بات پہ؟ ابھی تو پھر یہ حساس ٹاپک ہے، میں اس پہ بات کروں گا، ایک ایشو بن جائے گا۔ ورنہ ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں نا، جو کتنے بے گناہ، میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا کینیڈا جانے سے پہلے، کہ کتنے بے گناہ لوگ ہیں جن پہ گستاخیوں کے الزام لگے ہیں، اور وہ کسی نے اپنی دشمنی نکالی۔ کچھ لوگوں پہ صحیح الزام بھی لگے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہتوں پہ غلط الزام بھی لگے ہیں، صرف کسی نے اپنی دشمنی نکالی ہے، اور پھر تھانے پہ دباؤ ڈالا، پھر جج پہ دباؤ ڈالا، جج اپنی جان بچانے کے لیے اگلے کو جیل میں بھیج رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے، اور بہت کثرت سے ہوا ہے پاکستان میں۔ بندہ اٹھا کے ادھر مار دیا، کسی نے ادھر اٹھا کے بندہ، بھائی یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو جب چاہے اٹھے، جس کو آپ کی ذاتی دشمنی چل رہی ہوتی ہے، آپ نے اس پہ گستاخی کا لگا دیا الزام اور اڑا دیا بندہ، ہیرو بھی بن جاتے ہو پھر آپ۔ یہ دنیا میں کسی ملک میں اتنی لا قانونیت نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے۔ خوارج پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح کہا۔ عبداللہ بن عمر بھی خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس طرح ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ کسی نے کہا کہ انجیل علی مرزا نے یہ بات کہی ہے۔ ہاں یہ دلیل صحیح ہے کہ کافر کے الگ احکام ہیں، ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا۔ تو خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھی گئی ہے، حالانکہ وہ باغی تھے، گناہگار تھے، ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی۔ انسان جب اسلام میں دین کی جو بیسک ضرورت، جو چیزیں ضروریات دین سے ہیں، ان کا جب انکار کرتا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فرض نماز کا انکار کر دے، مثال کے طور پر کوئی تقدیر کا انکار کر دے، اور تعویل بھی نہ ہو اس کے پاس کوئی، مثال کے طور پر ختم نبوت کا انکار کر دے، یا توحید کا انکار کر دے، شرک کرنا شروع کر دے، نبی کو بغیر کسی تعویل کے حاضر ناظر مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے، پھر بھائی خود بخود ہو جاتا ہے کافر۔ پھر ہمیں کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں۔ ہماری قوم، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی ہے. ارشاد. میں کب سے بول رہا تھا. ارشاد. اچھا وہ ایک اینکر ڈاکٹر اسرار احمد کا انٹرویو لے رہے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اماں ہوا کا اور بابا آدم کا قرآن پاک میں اماں ہوا کا ذکر نہیں ہے اور بابا آدم کو پیغمبر نہیں مانتا, اس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ. اس کی وضاحت کر دیں ذرا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ گھوم رہا ہے جس میں وہ ڈاروین کے نظریے کی کچھ تائید کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ ان کی پرانی رائے تھی, اس سے انہوں نے شاید رجوع کیا ہے. اینکر کہہ رہا علامہ تھا, اقبال بھی اس کے شروع میں قائل تھے کہ ڈاروین کے نظریے کی, اور وہ کہتے تھے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. یعنی اللہ نے آدم سے انسانوں کو بنایا تو آدم کو ہو سکتا ہے اسی پروسیس سے گزر کے بنایا ہو. اب یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا, کہہ رہے ہیں اصل میں مٹی تھی جو ہوتے ہوتے کروڑوں خربوں سال میں بندر سے انسان بنا دیا ہو. تو یہ بعض لوگوں کی رائے رہی ہے, لیکن یہ عقل سے بھی بعید ہے اور قرآن سے بھی بہت بعید ہے. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب آخر تک اس رائے پہ قائم تھے تو ہم کہیں گے غلط ہی رائے ان کی, اور اگر رجوع کر لیا تھا تو رجوع کر لیا تھا. اب اس کو کرنا کیا ہے ہم نے, لیکن اب اینکر تو کرتا ہے نا, اینکر کا تو کام ہے, بہت کیا کریں. اچھا میرے بھائی, ہماری قوم میں بدھ کے دن اگست کے مہینے میں سفید چاول بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بار نبی بیمار ہوئے اور بیویوں نے چاول بنایا اور آپ کو صحت ملی. نبی کے دور میں چاول تھے ہی نہیں. ہوں گے ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں ہوں گے, صحابہ سے چاول کھانا کہیں ثابت ہی نہیں ہے. یہ چاول تو بات کی یا دوسری قوموں کی خوراک ہے. نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں گوشت, اونٹ کا زیادہ اور بکرے کا. گائے کا بھی ہوتا تھا لیکن کھایا ہوگا واللہ عالم, لیکن جو زیادہ آپ نے کھایا ہے وہ اونٹ کا گوشت اور بکرے کا, دمبے کا, بکرے کا, اونٹ کا, اور گوشت خور نبی تھے ہمارے. اور دوسری چیز جو آپ نے کھائی ہے اناج میں جو, جس میں شوگر لیول سب سے کم ہوتا ہے. ہماری نبی کی زندگی شوگر فری تھی, اور ہم کھاتے ہیں گندم جس میں شوگر لیول سب سے زیادہ. تو ہمارے نبی نے زیادہ زندگی میں کیا کھائی ہے, جو کھائی ہے, سمجھتے ہو. اور تیسری چیز کھجوریں کھائی ہیں بہت زیادہ. بہت زیادہ کا مطلب زیادہ تر خوراک کھجوریں. اور چوتھی دودھ میں اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ, اور وہ بھی تازہ تازہ, گرم کر کے نہیں, بوائل کر کے نہیں, دودھ دھویا اور پیا. اور وہ دودھ کھانے کی جگہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے میں 2 پراٹھے کھا کے پھر آپ ایک گلاس دودھ پی رہے ہیں. یعنی بھوک لگی ہے نا شدید اور پیاس لگ رہی ہے تو آپ نے دودھ پی لیا تاکہ پیاس بھی بجھ جائے اور پیٹ بھی بھر جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جو پانی کا بھی قائم مقام ہو. دودھ ایک ایسا کھانا ہے, بخاری کی حدیث یا مسلم کی حدیث ہے, کہ جو پینے کے بھی قائم مقام اور کھانے کے بھی. اور دودھ فائدہ جب ہی پہنچاتا ہے جب شدید بھوک میں دودھ ہی پیو, پھر دیکھو کیسا ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو.